سرگرمی اصناف سخن سے متعلق ہے۔ تو اس میں آپ کو 3 تعریفات لکھنی ہے، حمد کی، نعت کی اور غزل کی۔ تو حمد تو آپ پہلے ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو تو اسی بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور نعت بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جس نظم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کیے جائیں، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور غزل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کی تعریف اس طرح لکھیں گے کہ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور جس کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور غزل کا ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل اور آزاد ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ غزل کی تعریف لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو اشعار میں صنف پہچاننا ہے۔ جیسے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو یہ مناجات کے اشعار ہیں، دعا مانگی گئی ہے اس میں۔ جس نے کوہرام سا سینے میں مچا رکھا ہے، اب تو اس دل کے دھڑکنے کی ادا یاد نہیں۔ یہ غزل کا شعر ہے۔ اور نبی کون یعنی رسول کریم، نبوت کے دریا کا در یتیم، کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے، بنایا نبوت کا حقدار اسے۔ نعت کے اشعار ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو صنف پہچاننا ہے۔ اور پھر جو آپ کو تخیلاتی بنے کے تحت جو سرگرمی دی گئی ہے، اس میں آپ کو نحوم جماعت سے ایک حمد اور ایک غزل کا انتخاب کرنا ہے۔ تو حمد تو ایک ہی ہے، اس میں جگن ناتھ آزاد کی جو حمد ہے، اور غزلیات میں سے آپ کو ایک غزل لینا ہے، اور ان پر آپ کو تبصرہ کرنا ہے، اپنا تبصرہ لکھنا ہے۔ تو تبصرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں کہ آپ کو حمد کیسی لگی، آپ کو غزل کیسی لگی، اور آپ نے کیا چیزیں اس میں پائیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں لکھنی ہیں۔ تو آپ اس کو لکھیے، اپنے تاثرات لکھیے، اس کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جملوں کی بندش میں کچھ کمی رہ جائے، یا آپ کو لکھنے میں دشواری ہو، لیکن اسی طرح سے سیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں اور حمد اور غزل پر اپنا تبصرہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔